السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 42 سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی وہ معزز اور وفادار فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ وہ اس پر مشکل میں ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ میں جو سفرہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد شارحین نے حامل وحی فرشتے مراد لیے ہیں، جو کہ وحی لانے والے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے قرآن کو کلام اللہ یقین کرتے ہوئے اس سے اپنا اٹھنا بیٹھنا، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور تلاوت کی کثرت اور اہتمام کو اپنا شغل بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فضیلت نصیب فرمائیں گے کہ انبیاء اور رسولوں کی یا حاملین وحی فرشتوں کی ان کو معیت حاصل ہوگی، رفاقت حاصل ہوگی۔ اور جو ایسے مومن ہیں کہ وہ قرآن کو رواں نہیں پڑھ سکتے بلکہ تکلف کے ساتھ اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، تو ان کو اس مشقت پر بھی اس کے ساتھ ساتھ اجر ملے گا۔ عن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، البسا والداہ تاجا یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی، فی بیوت الدنیا، جو کہ دنیا، جب کہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو، لو کانت فیکم، لو کانت فیکم، اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے، لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود عمل کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو جب ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی حسین تر ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسا نوازیں گے جو خود قرآن کو پڑھنے والا بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔